کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پچھلے سال ایک وقت تھا جب اسکول کی افتتاح ہو رہی تھی تو ہم یہاں تھے۔ آج اس اسکول کے بچوں میں اس کے قابلیت کے انعامات تقسیم ہو رہے ہیں، تو ابھی ہم یہاں ہیں۔ جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ فالکن اسکول میں انعامات کا پروگرام رکھا گیا ہے تو میں سب بیماری میں موجود آیا، اس لیے کیونکہ میں اسی علاقے میں نشے کے خلاف اور ڈکیتی کے خلاف بہت کمپین کیا ہے اور حتیٰ کہ کئی بار جیلوں بھی گیا اس بچوں کی وجہ سے۔ تو جب کسی علاقوں میں تعلیم کے سلسلے میں کوئی ایسی تقریب ہوتی ہے تو پھر اپنی موجودگی میں فرض سمجھتا ہوں۔ پیارے دوستو، میں جب یہاں سے کبھی گزرتا ہوں، کبھی آتا ہوں تو بہت سے چھوٹے بچے باہر ملتے ہیں، تو میں اکثر لوگوں کو کہتا بھی یہی ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اسکول کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ کے ہاں یہاں کئی اسکول ہے تو آپ جا کے اس کے ساتھ ملیں۔ اگر آپ کے ساتھ پیسے نہیں ہیں تو مجھے بتائیں، میں پرنسپل کے ساتھ بات کروں گا۔ اگر پرنسپل کی بس میں بھی نہیں ہو تو آپ مجھے کہیں، میرے بس میں ہو تو ٹھیک ہے، میرے بس میں نہ ہو تو میں بات اٹھا کے لوگوں سے چندہ کر کے آپ کے بچے کو پڑھاؤں گا۔ لیکن والدین تو یہ سوچے، والدین اگر یہ نہیں سوچ رہے کہ میرے بچہ بڑے ہو کے کیا بنے گا۔ آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، تعلیم کا زمانہ ہے، تو اسی میں اگر ہمارے بچے اور بچے ایسے ہی رہ جائے تو آپ تو چلے جائیں گے لیکن گالی آپ کو پڑے گی، کیونکہ جب اس کے ہم عمر ساتھی ایک باعزت طریقے سے رہتا ہو اور وہ ایک بے عزت طریقے سے رہتا ہو تو آپ کو گالیاں دے گی کہ والد صاحب آپ نے مجھے پڑھایا کیوں نہیں۔ یہ زمانہ آ رہا ہے، لیکن یہاں ہماری ایک کنسپٹ ہے، پرسوں بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں کہا کہ یہ عصری تعلیم جو ہے یہ مباح ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں سے یہ قرآن کی آیت وَعِدُهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ یہ کیوں بول گیا ہے کہ کافروں کے ہاں خود کو تیار کرو ایسا جس سے اس کی طاقت ہے۔ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ جتنی طاقت سے ہو خود کو تیار کرو۔ آج کل تعلیم کا زمانہ ہے، اے آئی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہم کیا یہ دینی تعلیم پہ لڑیں گے اس کے ساتھ؟ ہم کیا جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں آیا ہے اللہ کی وحدانیت کے لیے، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ میں اس دنیا کو مسلمانوں کے خلافت کے لیے بنایا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے جہنم ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو یہ جس بارے میں یہ حدیث ہے میں مانتا ہوں، یہ اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا مومن کے لیے جہنم قرار دیا ہے یہ حرام چیزوں سے روکنے کے لیے بس، باقی آپ باعزت طریقے سے اس دنیا میں رہو گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ مسلمان خلافت قائم کریں گے، یعنی بادشاہ بنیں گے، وزیر بنیں گے، اس دنیا میں سب سے زیادہ معاشی نظام یہ مسلمان سنبھالیں گے۔ کون کہتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے جہنم میں بس بیٹھ جاؤ اور جہنم کی طرح زندگی گزارو؟ اس دنیا میں یہ دنیا ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ دنیا میں نے مسلمانوں کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ جو جہنم کا قرار دیا ہے یہ صرف حرام چیزوں کے لیے، یعنی حرام چیزیں آپ نہ کرو، یہ آپ کے لیے جہنم ہے۔
جو جنت قبروں کے لیے قرار دیا ہے وہ تو حرام، اس پہ حرام اور حلال کا تمیز ہے نہیں، تو اس کے لیے یہ تو کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بیٹی کی تعلیم، بیٹی کی تعلیم کی ایک مثال سب سے میں بڑا دیتا ہوں کہ جب جنگ بدر میں صحابہ نے جنگ جیتی اور فتح ہو گئے تو اس میں کفار پکڑے گئے، اور پھر کفار کے پکڑنے سے پھر مشورہ ہوا کہ اس کو کیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی رائے تھی کہ سب اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کریں، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح دی کہ پیسے لیں کہ اس کو، عمر عثمان رضی اللہ عنہ کے پیسے لیں کہ اس کو چھوڑ دیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تھی کہ آپ اس سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوا کے اس سلسلے میں جڑوائیں۔ تو یہاں تعلیم دنیاوی مراد کی، دینی تعلیم مراد نہیں، کیونکہ وہ جو کفار مکہ پکڑے ہوئے تھے اس کو دین اسلام کا کوئی پتہ نہیں تھا، دین اسلام کا سر چشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھا، تو کس تعلیم کے بارے میں اس کو رہا کروایا؟ یہ دنیا کی تعلیم کے بارے میں رہا کروایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین کو خود ایک عیسائی کے گھر بھیجی تاکہ وہ رومی زبان کو سے سیکھے، اور میں اپنی بیوی کے ہاتھ سے روم کے بادشاہ کو قتل کیا۔ اپنی بیٹیوں کو کفار مکہ کے قیدیوں سے تعلیم دلوایا۔ سب سے بڑی محدثہ، سب سے بڑی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ صحابہ جاتے تھے اس سے مسئلے پوچھتے تھے، تو کبار صحابہ کے باوجود ایک عورت کے پاس جانا، اس سے علم حاصل کرنا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ عورت بھی تعلیم دے بھی سکتی ہے اور حاصل بھی کر سکتی ہے۔ اور میں ہماری بہنیں ہیں جو یہاں ٹیچنگ کے فرائض انجام دیتے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ علامہ شوکانی نے یہ بتائی ہے کہ چھوٹو بچوں کو آپ تعلیم خاتون سے دلوائیں، کیونکہ وہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ماں کی گود سے جدا ہوتے ہیں، تو ماں کی گود میں 7 سال 10 سال تک تعلیم ماں کے ذمہ ہے، اس کے بعد والد کے ذمہ میں آتا ہے۔ تو چھوٹے بچے کو جب ماں کے گود سے آپ اٹھا کے باہر بھیج دیتے ہو تو دوسری ماں کے گود میں لے جاؤ۔ تو یہی وہ خواتین جو ہماری ماؤں کے بچے بن گئے، ہمارے لیے ہمیں تعلیم دلوا رہا ہے، تو ان کو میں شاباش دیتا ہوں، اس نے محنت کی اور یہاں تک پہنچ گئے۔ ہمارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں جب کہتے ہیں کہ بیٹوں کی تعلیم کر لے، تو وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، تو کہتے ہیں آپ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں کرتے، مسجد میں بھیجو، یعنی وہ تنزیہ کہتے ہیں۔ آج کل اگر آپ کسی کو صحیح بات بتاتے ہو تو وہ آپ کو جواب کنزن دیتا ہے۔ تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ اس سلسلے میں بڑی باتیں کرتے ہو، ہر جگہ ایکٹیو رہتے ہو کہ عورتوں کو تعلیم کا حق حاصل ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شورا میں ایک خاتون تھی اور وہ بازار کی نگرانی کرتی تھی، جس کو آج کل کمشنر کہتے ہیں، جو اسی وقت اس کو ریاضی کا تعلیم، ریاضی دان تھی۔ تو میں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک خاتون فرائض سر انجام دیتی تھی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسمبلی میں بھی ایک خاتون موجود تھی۔ تو وہ اسے چھو پڑا، اس نے کہا کیسے، کہاں ہے، کہاں لکھا ہے؟ میں نے بولا جب مہر کے معاملے میں صحابہ میں آپس میں مشورہ شروع ہوا کہ مہر کو تھوڑا کم کرے، کیونکہ شادیاں وغیرہ نہیں ہو سکتی، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے، تو اس کے لیے مجلس بلایا، اسمبلی بلائی، اجلاس شروع ہوا،
جیسے ہی یہ موضوع چھڑا تو خاتون اٹھی اور اس نے کہا اے عمر آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ مجھے دیے گئے اللہ کے حق میں آپ بات کریں؟ مجھے اللہ نے حق دیا ہے کہ میں اپنا محق خود دیکھتا ہوں، آپ کون ہو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا آج عمر ایک خاتون سے ہارے ہیں۔ تو یہی وہ مثالیں ہیں جو ہم ایک محدود دائرے میں ہم نے ایسٹ انڈیا کنٹری جہاں یہ انگریز آیا تو ہمیں ایک محدود دائرے میں بند کر دیا تاکہ یہ لوگ آگے نہ بڑھ سکے۔ ایک والدہ اگر تعلیم یافتہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے بچے تعلیم حاصل کر لیں۔ میں کبھی کبھی اپنی والدہ کو کہتا ہوں کہ آپ نے الف با بھی نہیں پڑھا ہے، الحمدللہ سارے بچے آپ بھی گریجویٹ ہیں، تو کہتے ہیں میں اللہ سے بس یہی دعا مانگتی تھی کہ مجھے ان بچوں سے ستائے نہیں، وہ دعا کو دعا نہیں۔ تو پھر ایک آدمی نے مجھے کہا کہ آپ اپنی بہن کو اسکول بھیجے، میں نے کہا بیٹی کو بھیجے، میں نے بیٹی کی نعمت سے مجھے نوازا نہیں اللہ نے، بیٹے ہیں تو کہا اپنی بہن کو، میں نے بولا بہن اسی سال 10th کی امتحان دے رہی ہے الحمدللہ۔ اس نے کہا کہ وہ اسکول جاتی ہے، میں نے نہیں، وہ اسکول میں گھر میں پڑھ کے ٹیچر آتی ہے اس کے پاس، وہ پڑھا کے پھر جاتی ہے، وہ عالمہ بھی بن گئی الحمدللہ، دینی تعلیم حاصل کر کے دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہے۔ اور میں آج کل یہاں کے علاقوں کے اسکولوں کے جو پرنسپل حضرات ہیں اس کو کہتا ہوں کہ کسی اے آئی اسپیشلسٹ خاتون کو اسی علاقے میں لائے تاکہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس سے آج کل کی زمانے کی جو اے آئی اور وغیرہ ہے جدید طرز ہے وہ بھی پڑھ سکیں۔ سب سے پہلے میں اپنی بہن کے داخل، اس نے کہا کہ آپ سریام اسکول میں بھیجے، میں نے کہا وہاں آپ کی طرح وحشی موجود ہے۔ تو یہ ذہن رکھتے ہیں کہ بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ ہے، یہ وحشیانہ ذہن موجود ہے، تو پھر وہ خاموش ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جس گلی میں خاتون راستہ تبدیل کرے اور وہاں لڑکے بیٹھے ہو تو وہ لڑکے خود پر سوچے کہ مجھ میں اور خود میں فرق نہیں ہے، اسے اس خاتون کا راستہ تبدیل کر دیا، ورنہ یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے۔ یہاں اس نے پھر مجھے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے خواتین کو مسجد سے بند کر دیا کیونکہ زمانہ بدل گیا۔ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا اس لیے وحی آتی تھی اور کتے کو نشانے کروا دیتی تھی۔ تو عمر سمجھ گیا کہ آج کل کتے کی وحشیانہ ذہن زیادہ ہو گئی، اس لیے اس کو کہا کہ رات کے نمازوں میں آیا۔ میں نے کہا آج بھی وحشیانہ ذہن موجود ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی خاتون مسجد میں جائے تو سب علماء اس پر متفق ہیں کہ مسجد نماز ہو بھی سکتی ہے اور فضیلت بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں اس ذہن کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہم اگر بیٹے اور بیٹی میں تفریق کر لے تعلیم دینے میں تو سب سے بڑا ظالم دنیا میں ہم سے کوئی نہیں۔ اگر ہم بیٹی اور بیٹے میں اس کے تعلیم میں فرق کر لے تو ہم بیٹی کے لیے اسی دنیا میں سب سے بڑے ظالم کے طور پر پیش ہوں گے، کیونکہ یہی بیٹی آپ کی یہی ماتے کا جمر ہے۔ یہاں سے ایک دن بھی خطا ہو جائے تو پورا چہرہ آپ کا بدنما نظر آتا ہے۔ آپ کی بیٹی جاتی ہے دوسری گھر، اگر وہ ان پڑھ ہو، اس نے کچھ سیکھا نہ ہو
تو آپ کے منہ پہ وہ کالا لگے گی، اس کی ذمہ دار وہ بیٹی نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے میں پشتون معاشرہ ہے، دیکھا ہوگا اگر آپ کے گھر میں کوئی بہو وغیرہ آئی ہو اور اس نے کوئی چھٹی یا 5ویں یا 8ویں پاس کی ہو، تو اردو وغیرہ آتی ہے اس کو، تو سب اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسپتال اس کو بھیجتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہاں وہاں جہاں اردو کی ضرورت ہو، جہاں سمجھنے کی ضرورت ہو، سب لوگ اس کو بھیجتے ہیں کہ اس کو ساتھ لیں۔ کیوں؟ کیونکہ باقی سے برتر سمجھتے ہیں کہ باقی سے اوپر ہے۔ اگر اس کا کپڑے کا باری ہو یا گانے کی باری ہو تو دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ گانا لگاؤ، یہ اس کے ساتھ جاتی ہے، تو یہی اس کی عزت ہوتی ہے۔ اپنی بیٹی کو عزت دے، آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں آج کل زمانہ خراب ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ زمانہ خراب ہے، پھر آپ کو اپنی خون پہ اعتبار کرنی ہے۔ میری بیٹی ہوگی، میری بہن ہوگی، مجھے 100% یقین ہے کہ وہ اسی طرح پاک جائے گی جس طرح میں گئی، اور اس طرح پاک آئے گی جس طرح میں آئی۔ یہ میرا خون ہے۔ اگر آپ کو اپنی خون پہ اعتبار نہ ہو تو بالکل غیر نہ بھیجیں۔ اگر آپ کو اپنا خون غیرت ہی نہیں لگتا ہو تو بالکل نہ بھیجیں۔ اگر آپ کو خود غیرت مند لگتا ہو تو آپ کو بیٹی غیرت مند کیوں نہیں کرتی؟ یہ میں اکثر معاشرے کی یہی بات سمجھا کے بہت حل کیا۔ آج ہو سکے اسی تعلیم کے معاملے میں ملحد کا تو ٹپا لگ گیا ہے، لیکن ایک چیز باقی ہے، باقی تو پشتونوں کے لیے عمر قید تک کیا ہو، لیکن ایک تعلیم باقی ہے، ہو سکے اس میں بھی چیر ہو جائے، کیونکہ میں کو لیام بولتا ہوں۔ یہاں میں نے ایک بار کی عورتوں کے لیے ایک بار کی درخواست جمع کی تھی، میں نے یہاں آواز بول پائی تھی، تو مجھے کہا کہ یہ ملحد ہو گیا ہے، سیکولر نظریہ اس کا، یہ عورتوں کو آزادی دیتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کی ماں کو شوگر ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا ہم بلڈ پریشر کی مریض ہیں، اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا یہ ہے، کہاں وہاں لڑکے آتے ہیں؟ میں نے کہا کتے کو بگانے کے لیے انسان ہوتے ہیں یا نہیں معاشرے؟ کہا میں نے بولا آپ انسان مجھے کتے کو بگاؤ۔ پھر الحمدللہ ہمارے جدوجہد سے یہاں ابھی منگوپیر میں اندر چرچ نہیں دیکھتا، یہاں کرمینل تقریباً بہت کم ہو رہے ہیں۔ یہی صرف باقی ہے کہ ہمارے اسکولوں میں بچوں سے بچیاں زیادہ ہو جائے۔ اس دن میں اپنی جدوجہد کو پورا سمجھوں گا جس دن بچوں سے بچیاں زیادہ اسکول آ جائے، میں کہوں گا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اور ہر اس گھر کے جہاں کوئی بھی تعلیم نہ رہے، میں یہ سمجھوں گا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ابھی ہمارے بچے ہیں، میں اس کی ایک ویڈیو اکثر دیکھتا رہتا ہوں، سب نسیم بیچتے ہیں، کبھی کبھی کہتے ہیں کہ غالب صاحب اس مسجد میں تو تنگ نہیں ہوتے، میں کہتا ہوں نہیں بھیجا کرو، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ وہ جب یہاں مکالمہ بیٹھ کے کرتے ہیں تعلیم کے سلسلے میں، میں نے پوری دیکھی کہ تعلیم کیوں ضروری ہے، تو بچے وہ انگلش میں ایک دوسرے سے کویشچن کر رہے تھے، تو مجھے بہت متاثر کیا۔ میں نے سر نسیم کو دل کا وہ اسٹیکر بھیج دیا کہ یہی آپ کی۔ تو یہاں کے اساتذہ جو ہے ماشاءاللہ اچھی کوالٹی کے، میں بچوں کو دیکھتا ہوں، اس کی ویڈیوز کو دیکھتا ہوں، خود یہاں دوبارہ نہیں آیا ہے۔ یہاں ہماری بہنیں جو یہاں ٹیچنگ کے فرائض انجام دیتے ہیں، وہ مائیں بن کے اپنے بچوں کی طرح پڑھا رہے ہیں، اس لیے یہ بچے آج اس مقام پہ ہے کہ ہم اس کی ویڈیو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کس نے کتنا محنت کیا ہے، لیکن میں بچوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ نمبر سے کبھی بھی نہ گھبرانا کہ میں فیل ہو گیا ہوں، ضمیر مطمئن ہے بس۔ اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہو کہ میں پڑھتا ہوں اور میں نے محنت کی ہے، محنت رنگ لائے گا آپ کی زندگی میں۔ ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا تھا، تو وہ کبھی بھی ٹاپر نہیں آیا، بلکہ اکثر وہ بہت کم
اسی لیول میں آتا تھا. تو ہم جب اس کو دیکھتے کہ یہ دن رات محنت کرتا ہے لیکن یہ نمبر میں کیوں کم آتا ہے. تو جب میں اسلامک لا کر رہا تھا تو وہ بھی میری سوچ کے میرے پاس آیا. جب میں نے اس کا مطالعہ پھر دیکھا کہ یہ کتاب کو کتنا سمجھتا ہے تو پھر میں حیران ہوا. اس کو بس لکھنے کا انداز نہیں آ رہا, اس کو بولنے کا انداز بھی تھا, اس کو سمجھنے کا بھی انداز تھا, اس کو سمجھانے کا بھی انداز, بس لکھنے کا انداز نہیں تھا. اکثر بچے یہاں ہوں گے ایسے جس کو سمجھتا بھی ہے وہ اور وہ یاد بھی کر سکتا ہے, بس لکھنے کا انداز اس کے پاس نہیں ہوتا ہے, اس لیے اس کا نمبر کم آتا ہے. تو وہ ڈرے نہیں بلکہ نہ اس کے والدین اس کو محسوس کر لے کہ میرا بچہ کیوں آیا. ہاں کبھی کبھی اپنے والد بچے کو ترغیب کے طور پر آپ بولے کہ آپ انعام کے حقدار نہیں ہو, آئندہ پیپر میں آپ کو دے دوں گا تاکہ وہ موٹیویٹ ہو جائے اس سے, ورنہ دینا پڑے گا. میرے خود اپنے بھائی جب میرا بیٹا ہے میرا بھتیجا کوئی نمبر لیتا ہے تو میرا بڑا بھائی انعام دیتا ہے, سر جانتا ہے اس کو. مجھے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں دیتے, میں نے بولتا آپ دیتے ہو میں موٹیویٹ کرتا ہوں, آپ اس کی دل جیت لیتے ہو اور میں موٹیویٹ کر لیتا ہوں. وہ مجھ سے ڈریں گے, وہ بولیں گے کہ میں آئندہ کے لیے محنت کروں گا تاکہ یہ بھی مجھے انعام دے دیں. تو میری دعا ہے سر نصیب کے لیے, بہنوں کے لیے اور باقی اساتذہ کے لیے